بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام تعزیت صوفی خادم حسین مرحوم کے لواحقین کے نام۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، سلسلہ کلینک مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جھلکیاں کچھ دیر بعد۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، 3 روزہ اجتماع کی تیاریاں مختلف مقامات پر، نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، ہند میں ایک دھوم، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی مختلف علاقوں سے مناظر پیش خدمت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے صوفی خادم حسین مرحوم کے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے صبر و تسلی کا ذہن دیا۔ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم۔ سید مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے حافظ محمد شاہد مدنی عطاری، عبد الوحید عطاری، محمد ظہیر عطاری، ناہید عطاری، زاہد عطاری، طاہر عطاری، حسن عطاری، نوید عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی نگران محمدی کابینہ ریاض باپو نے یہ خبر وحشت اثر دی کہ آپ کے والد محترم صوفی خادم حسین بعمر 65 سال دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما، مرحوم کے تمام چھوٹے بڑے گناہ بخش دے۔ رب کریم مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت کر دے۔ رب کریم مرحوم کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا، مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا۔ یا اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ مرحوم کے تمام لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ مولا کریم مرحوم کی آل اولاد کو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اچھے اچھے نیک کام کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام سوگواروں کی خدمت میں عرض ہے کہ صبر اور صبر سے کام لیجیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر مدنی قافلوں میں سفر کر لیجیے، اور ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو سارے بھائی مل کر کوئی 11,000 11ویں شریف کے 11,000 روپے کے مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے لے کر تقسیم کر دیجیے ایصال ثواب۔ انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور مرحوم والد صاحب کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر، مدنی انعامات کے ذریعے اپنی زندگی گزاریے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ ہفتہ وار سنتوں ہمارا اجتماع بھی نہ چھوڑا کریں انشاءاللہ۔ اس میں دونوں جانوں کی بھلائیاں ابھی کر لیں، ابھی ماشاءاللہ جوانی ہے، بعد میں تو ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت،
اب کر لو ابھی نوری جوان تم تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو کے اصال ثواب کے لیے فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 572 سے ایک روایت پیش کرتا ہوں، یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 44 تا 45 سے لی گئی ہے۔ بروز قیامت ایک شخص کو بارگاہ خداوندی عز و جل میں پیش کیا جائے گا، ارشاد ہوگا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ عرض کرے گا نہیں۔ حکم پا کر فرشتہ جہنم کو لے چلے گا، وہاں جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا اور وہ شخص اس امانت کی طرف گرنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا اور اس امانت کو اٹھا کر اوپر کی طرف چڑھے گا۔ جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو پاؤں پھسل جائے گا اور پھر جہنم کی گہرائی میں جا پڑے گا۔ اسی طرح وہ گرتا اور چڑھتا رہے گا یہاں تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب العالمین جل جلالہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور وہ امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحوم صوفی خادم حسین کی آل اولاد، دوست، احباب سب کی خدمتوں میں ملتجی ہوں۔ ہو سکتا ہے مرحوم نے اپنی زندگی میں کسی کا دل دکھا دیا ہو، کچھ ایسی بات ہو گئی ہو جس سے ایذا پہنچی ہو، کوئی حق تلفی ہوئی ہو، تو میں سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مرحوم کو معاف کر دیجیے۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاں اگر کوئی لین دین کا مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ ان کی اولاد سے رجوع کیجیے، باقی ان کو دیگر حقوق معاف کر دیجیے۔ اگر مالی مسئلہ ہے اور اگر آپ کا نفس اس کو اجازت دیتا ہے تو یہ بھی معاف کر دیجیے، اس کا بھی اجر کھڑا کیجیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ کلینک مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اس سلسلے میں طبی احتیاطیں اور بیماریوں کے علاج کے حوالے سے اہم مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ نگران شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، سلسلے کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ ہم جو سلسلہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں بچوں کی نگہداشت، بچوں کی نشو و نما اور بچوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے متعلق ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کی یہ سمجھ لیجیے کہ نفسیات کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اچھی عادات ہوں گی تو اس سے بچے پر اچھا اثر پڑے گا، اور ماں کی بری عادات ہوں گی تو اس پر بچے پر برا اثر پڑے گا۔ اگر کسی نشہ آور چیز کا وہ استعمال کر رہی ہے، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اندر وہ ڈپریشن ملتی ہے۔ بچہ 1 ہفتہ وہ پیدا ہوئے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں پیلا پن کی جانکاری چاہتا ہوں۔ 21 بار سورۃ الفاتحہ اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو اس کو پھر کسی چھوٹے پیاز پر جو ہے نا دم کر دیں، تو دم کرنے کے بعد یہ پیاز اس مدنی منع کے گلے میں چند دن پہنا دیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو پیلیے کا معاملہ ہے حل ہو جائے گا۔ وہ جو کلر کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے کارٹونز کے اندر، بڑے شارپ کلرز ہوتے ہیں، وہ جا کے دماغ پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ یہ نہیں کرو، بولے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، لیکن ایک مولانا یا ایک مذہبی آدمی کہتا ہے کہ ان سے نہیں کرو۔ جنہوں نے بنائے ہیں کارٹون، انہوں نے دکھائے بھی، پھر ریسرچ بھی انہوں نے کی، کم و بیش 700 بچے جھٹکوں کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے تھے ہر سال اس کارٹون کی وجہ سے۔ گھر میں اپنے جوتے پھینکنا شروع کر دے گا، غصے میں آ گیا۔ یہ ریئیکشن آتا ہے، کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہیں سے سیکھتے ہیں۔ ماں باپ تو کھلونے نہیں پھینکتے، اس کے اندر فلیشز ان کے دماغوں کو جو جا رہے ہوتے ہیں، وہ دماغ کے اندر وہ ریز بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جھٹکے پڑ جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں جھپکانے کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر کارٹون اینیمیٹڈ ویڈیو دیتے ہیں، ان بچوں میں ڈپریشن مل رہی ہے۔ دینی انداز اگر ہمارا میڈیکل یا ڈاکٹر جو کیٹیگری ہے، ہماری جو ڈاکٹر حضرات ہیں، اگر وہ لیں تاکہ آپ کے پروفیشن کے ذریعے لوگوں کو جہاں صحت کا پیغام ملے، وہیں دین اور اسلام و مذہب پر رہنے کا بھی پیغام ملے۔ دعوت اسلامی کا 3 روزہ تربیتی اجتماع اسی جمعۃ المبارک ہفتہ اور اتوار کو مختلف مقامات پر منعقد ہوگا۔ اس ضمن میں باب الاسلام سندھ پاکستان کے مختلف مقامات جن میں دادو اور ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ شامل ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا،
निगरान पाक महबूबी काबीना ने सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी मरकज फैजान मदीना का दौरा किया, जबकि निगरान काबीनात ने हजरत सैयदना उस्मान मरूंदी अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला के मसारे पुरनवार पर हाजिरी दी। कादरी काबीनात, इस पूरी काबीनात का 3 दिन का तरबियत इज्तिमा जुम्मा हफ्ता इतवार 18, 19, 20 मार्च ये जो जुम्मा आ रहा है, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन का तरबियत इज्तिमा इंशाल्लाह मोरो में होगा इंशाल्लाह। और ये जो तरबियत इज्तिमा होगा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मदरजिल आली भी मदनी मुज़ाकरे के जरिए हमारी तरबियत फरमाएंगे। निगरान शूरा, निगरान पाक इंतजामी काबीना और दीगर अराकीन शूरा और मुफ्ती साहब भी इंशाल्लाह हमारी तरबियत फरमाएंगे। और इंशाल्लाह पूरा सैटेलाइट के जरिए, इंशाल्लाह आप डिशों के जरिए, मतलब एलसीडीओ के जरिए, और इंशाल्लाह आप इज्तिमा में मतलब ये कि मुख्तलिफ नशिस्तों में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। तो इस गांव से भी हमारा माशाल्लाह टंडो आदम के अतराफ का एक गांव है, मजार खास खली गोच, ये हमारा टंडो आदम का अतराफ है, मजार खास खली गोच। तो यहाँ से भी इस्लामी भाइयों को मैं दावत दूंगा कि आप भी आए। 3 दिन है ना, तो पूरी जिंदगी हमने गुजारी दी है ना, तो 3 दिन आए इंशाल्लाह। 3 दिन में आपको वो सीखने को मिलेगा कि बाद लोग मजबूर हो जाते इस बात के कहने पर कि हमने पूरी जिंदगी वो नहीं सीखा जो 3 दिन में सीख लिया। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, आका का इमामा मरहबा आका का इमामा मरहबा, आका की दाढ़ी मरहबा है प्यारी प्यारी मरहबा, आका की जुल्फे मरहबा आका की जुल्फे मरहबा, आका का जुल्फा मरहबा आका की चादर मरहबा, आका का पसीना मरहबा आका का मदीना मरहबा, हुस्न जलाले मुस्तफा हुस्न कमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। शाहे जूदो सखा कलंदर लाल, मेरे मुश्किल कुशा कलंदर लाल, शाहे जूदो सखा कलंदर लाल, मेरे मुश्किल कुशा कलंदर लाल। इस तरफ भी जरा करम की नजर, इस तरफ भी जरा करम की नजर, है लगा सरा कलंदर लाल, मेरे मुश्किल कुशा कलंदर लाल। गुज़श्ता दिनों रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी का श्रीलंका का जदवल रहा। आपकी दारुल मदीना तशरीफ आवरी हुई, इस्लामी भाइयों, शख्सियात और दीगर से मुलाकातों का सिलसिला हुआ, नेकी की दावत और पयाम दावत इस्लामी आम करने की सही आपने फरमाई। आइए आपको दिखाते हैं कोलंबो से एक खूबसूरत मदनी गुलदस्ता। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का वो डिपार्टमेंट, दावत इस्लामी का वो शोबा जो स्कूलिंग सिस्टम लेकर चल रहा है, मेरी मुराद दारुल मदीना से है। और आज आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोलंबो श्रीलंका के अंदर भी दारुल मदीना बन चुका है। और माशाल्लाह मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ बहुत प्यारे अंदाज में नॉलेज भी हासिल कर रहे हैं, इस वक्त शोर भी कर रहे हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खेल खेल में जिस तरह स्टडीज सिखाई जाती है, छोटे बच्चे इनको सिखाई जा रही है, अल्लाह ने चाहा ये आगे जाकर आलिम बाअमल भी बनेंगे, डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे।
اور یہ دعوت اسلامی کا ایک ایسا خوبصورت اسٹیپ ہے جس کی ساری دنیا میں حاجت ہے. تو الحمدللہ جو سری لنکا کے عاشقان رسول ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمیں مزید یہاں دارالمدینہ بنانے ہیں. کچھ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کچھ اسلامی بھائیوں کی کہ ایجوکیشن میں مدد کی جائے. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے. آگے بڑھیے, ہماری مدد کیجیے, اور دنیا بھر میں جہاں آپ اس ڈپارٹمنٹ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کیجیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, انہیں کو بھی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو, انہیں کو بھی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر, جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر, مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو, مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اور سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. سلسلے کا خوبصورت مختصر مدنی گلدستہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ اس حوالے سے بھی بہت دلچسپ ہے کہ 2 نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے. آج ہمارے ساتھ میرپور کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں, خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں, اور ضیا کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں. بتائیے کشمیر کے اسلامی بھائیوں, سب سے بڑا بخیل کسے قرار دیا گیا ہے؟ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑے. یہ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث پاک ہے, جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر بھی وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے, کنجوس ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال اب ہے خیبر پختونخوا والوں سے, بتائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ پورا درود لکھنے کے بجائے صرف سلام لکھنا کیسا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر سلام لکھنا سخت ناجائز ہے. سخت ناجائز ہے. جواب درست ہے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ صاد لکھ دیتے ہیں, کچھ سلام لکھ دیتے ہیں. درود پاک پورا لکھنا چاہیے, یہ سخت ناجائز ہے. باری ہے ضیا کوٹ والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر 3. نمبر 3 کے پیچھے بتائیں کون سا سوال ہے. صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد بتائیں. 75 مرتبہ. 75 مرتبہ آپ نے کہا. جواب آپ کا بالکل غلط ہے. 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر آخری سوال فیصلہ کرے گا آج کے ذہنی آزمائش میں کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے, کیونکہ نمبر ہے 32 میرپور کشمیر کے. اب اگر خیبر پختونخوا والے اسلامی بھائی غلط جواب دیتے ہیں تو میرپور کشمیر والے جیت جاتے ہیں. وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو وہ پری کوارٹر میں پہنچیں گے اور 2 ٹیمیں عالم سے جدا ہو جائیں گی. اور وہ کون ہے جن کے اوپر یہ سارا بوجھ ہے؟ جی جناب آپ ہیں. بتائیے نمبر بغیر بتائے آپ سے سوال کرنا ہے. بتایا جائے 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی 2 آداب بتائیں. ہاتھ بغلوں اتنے اوپر اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے, یا پھر اتنے اوپر اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے, یا پھر سینے کے سامنے رکھے یا منہ کے برابر رکھے.
جب انہوں نے جواب شروع کیا تھا تو کیا سیکنڈز باقی تھے؟ سیکنڈز باقی تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل. آخرکار خیبر پختونخوا والے آخری سوال پر جا کر آخری سیکنڈز میں دعا ان کی لگتا ہے طریقے سے مانگی گئی تھی جو آج قبول ہوئی ہے. دعا کے آداب سن لیجیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. دعا میں ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہو یا چہرے کی سیدھ میں ہو یا کاندھوں کی سیدھ میں ہو یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. آنکھیں نم ہیں, کسی کا دل بے چین ہے اور ظاہر ہے یہ نہیں پتا کہ کس کے ساتھ کیا ہونا تھا. آخری سوال میں جا کر یہ فیصلہ ہوا ہے. 25 نمبر ضیا کوٹ مدنی کے, کشمیر کے 32 نمبر ہیں اور خیبر پختونخوا 33 نمبر. آخری سوال پر آخری سیکنڈوں میں صحیح جواب دیا اور جناب یہ آگے بڑھے ہیں. رخ کریں گے ہند کا کہ ہمارا رخ بریلی شریف ہند ہی کی جانب رہے کہ آپ کو دکھائیں گے دعوت اسلامی کس انداز سے تعلیم قرآن اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعی کر رہی ہے. نگران کابینات نے گوپی گنج ہند میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا, یہاں کا دورہ بھی فرمایا. جبکہ دیوان شریف بارہ بنکی ہند میں آپ نے حضرت وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی. جامعۃ المدینہ گجرات اور جامعۃ المدینہ حاجی علی نگر بمبئی میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا. نگران کابینات نے کرانجا مہاراشٹرا ہند میں جامعۃ المدینہ کے لیے لی گئی جگہ کا دورہ کیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے, دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب, ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول, سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی, ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی. ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول, ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول. بنگلہ دیش سے مدنی خبر مدنی حلقے کا سلسلہ جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و برا بیان کیا. مناظر ملاحظہ کیجیے. اور دیکھیے یوم قفل مدینہ کی مدنی خبر مختلف مقامات سے. امیر علیہ سنت نے خاموش شہزادہ رسالے ہی میں فرمایا کہ پیارے اسلامی بھائیوں, فضول گوئی گناہ نہ سہی
مگر اس میں محرومیاں اور کافی نقصانات موجود ہیں، لہذا اسے بچنا بے حد ضروری ہے۔ کاش کاش اے کاش خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے زبان پر قفل مدینہ لگانے کی سعادت مل جاتی۔ آگے کی حکایت امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مورق عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جسے میں 20 سال تک حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پا نہ سکا، اگر پھر بھی اس کی طلب نہیں چھوڑی۔ پوچھا گیا وہ اہم چیز کیا ہے؟ فرمایا خاموش رہنا۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی طرف سے نیک بننے کے عظیم نسخے مدنی انعامات کا ایک مدنی انعام یہ بھی ہے، کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم قفل مدینہ کی برکت سے حقیقی قفل مدینہ عطا فرما دے۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، یعنی فضول باتوں سے بچنے کی خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ فضول باتیں کرتے کرتے انسان بارہا گناہوں بھری باتوں میں جا پڑتا ہے۔ ضروری باتوں کے علاوہ خاموش رہنے کی ترغیب کے سلسلے میں ذہن سازی کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ دلچسپ اور ایمان افروز رسالہ خاموش شہزادہ یوم قفل مدینہ میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پڑھنے کی ترکیب کی جاتی ہے۔ آئیے رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنے سننے کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ لگا قفل مدینہ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور فتن سے صدا بچا